الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال تعالى في آية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستان میری، آئی صوفیوں نے قمریوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغا میری، ٹپکے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستان میری، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، میں وہ گل ہوں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میں۔ محترم حضرات، مجھے آپ کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی بات کرنی ہے، نہ کوئی جوشیلا خطاب کرنا ہے، صرف وہ احساس جو آج ہمارا ختم ہو گیا اس احساس کو دوبارہ سے جگانا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بڑی ذمہ داری کے ساتھ روئے زمین پر بھیجا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس منصب کے ساتھ زمین پہ نمودار کیا ہے، ہماری حیثیت اور ہمارا مقام کیا ہے۔ 4000 سال تک ایک قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمائندہ قوم کہلاتی تھی، جس کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے، آسمان سے جو کتاب آئی وہ انہی کو ملی، جو ہدایت نامہ آیا وہ انہی کے سپرد کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی جو وحی آئی وہ ان کو عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر آیا وہ انہی کے خاندان اور انہی کے کنبے اور قبیلے میں آیا۔ یہی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب اور برگزیدہ قوم تھی، مگر وقت گزرتا چلا گیا اور اس قوم کے حالات یہ پیدا ہوئے کہ اس قوم نے
جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت، سیادت، قیادت، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو نبوت، رسالت، بادشاہت اور آسمانی ہدایت عطا کی، اس قوم نے اس کی قدر نہ کی، ان نعمتوں کو ٹھکرا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں انہوں نے اس علم کو سیکھا جسے شیطانوں نے ایجاد کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے لے گیا۔ قرآن، نبی کی حدیث اور تاریخی کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ یہ قوم بنی اسرائیل ہے، جن کو تورات جیسی کتاب عطا کی گئی، جس میں ہدایت تھی، جس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، جس کی صفت امام و رحمہ تھی، لیکن وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو، جس میں خواہشات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات پہ چلنے کے لیے کہا گیا تھا، اس کتاب کو انہوں نے اٹھا کر تاکوں میں رکھ دیا، جزدانوں کی زینت بنا دیا، اور اسے انہوں نے غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، اور اپنے دل پر تالے چڑھا دیے، اور یہ کہا کہ ہم اس کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھیں گے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ بیچ میں روک کر بات عرض کر رہا ہوں، جھومنے اور مسکرانے کا وقت نہیں، رونے اور تڑپنے کا وقت ہے، آنسوؤں کے گرانے اور توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى ملابسکم، اللہ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں صورتیں اور شکلیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں صورتوں اور شکلوں سے فیصلے نہیں ہوتے۔ اے دنیا پر بسنے والے نوجوانوں، ہم تو شکل دیکھ کر کے فیصلے کرتے ہیں، اگر شکلوں پر فیصلہ ہوتا تو محمد رسول اللہ کا چچا ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، اتنا سرخ اس کا چہرہ تھا کہ اس کا لقب ہی ابو لہب اس لیے پڑا کہ اس کا چہرہ سرخ تھا، آگ کی طرح، آگ کا شعلہ جس طرح سرخ ہوتا ہے اسی طرح اس کا چہرہ چمکتا تھا، تبھی اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ لیکن ابو لہب کے لیے جہنم کا پیغام آیا، تبت یدا ابی لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یہ آگ میں جائے گا، اس کا نام کام نہیں آ سکے گا، اس کی اولادیں اس کو نہیں بچا سکیں گی، محمد رسول اللہ کا بھتیجا ہونا اس کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا، محمد رسول اللہ کے نسب سے ہونا اس کے لیے جہنم سے آگ نہیں بن جائے گا، اس کی خوبصورتی اور اس کے چہرے کی چمک کوئی کام نہیں آئے گی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے چہرے کی چمک دمک کوئی کام نہیں آئی، اور بلال کا کالا ہونا، ان کا افریقی ہونا، ان کے چہرے کی سیاہی اسلام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کر سکی، وہ چہرے کے سیاہ ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کے ساتھ شب معراج جنت میں ان کے کھڑاؤں کی کھٹکھٹاہٹ رسول اللہ کے کانوں کو سنائی دیتی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور ساتھیوں
ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے پہلوں کے نقش قدم پر چل کر رہو گے۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح جوتے کا تلوا دوسرے تلوے کے برابر ہوتا ہے، جس طرح ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہیں آپ نے فرمایا ذراعاً ذراعاً، ہاتھ ہاتھ تم ان کے پیچھے چلتے رہو گے، کہیں فرمایا شبرن شبرن، بالش بالش تم کے پیچھے چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ پچھلی قوموں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہے؟ آپ نے کہا ومن اور کون؟ اور ایک حدیث میں کہا یہاں تک کہ ان یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی پاگل اور کوئی احمق اور بے وقوف گروہ کے گھٹ میں گھسنے کی اس نے کوشش کی ہوگی تو میری امت کا کوئی احمق اور دیوانہ اور سفیہ گروہ کے گھٹ میں گھس کر ان کی نقل کرنا چاہتا ہے۔ ذرا آج زمانے کے حالات پر نظر ڈالیے، کہیں ایسا ہی حالات تو نہیں، کہیں مسلم امت یہودیوں کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہی، کہیں انہی کے پیچھے تو نہیں دوڑ رہی، ہاتھ ہاتھ بالش بالش ذراعاً ذراعاً انہی کی اتباع تو نہیں کر رہی۔ اگر جھانک کر دیکھو گے مسلمانوں کے مکانات تو انہی کی طرح طرز تعمیر ہے، مکان بن رہے ہیں ویسے ہی جیسے یہودی اور عیسائی بنا رہے ہیں۔ کہاں انڈیا چائنا وائنا کو تو چھوڑو، ان کو تو چھوڑو، علماء پیچھے بیٹھے ہیں، سامنے ڈگری ہولڈر دانشور ماسٹر انجینئر ڈاکٹر اسٹوڈنٹ طالب علم اور کسان نیتا بھی نیتا سب بیٹھے ہیں۔ وہ جو مکہ ٹاور بنا دیکھ رہے ہو آپ خانہ کعبہ کے سامنے، جس پہ گھڑی لگی ہوئی ہے، جس کی سوئیاں کئی میٹر کی ہیں، جانتے ہو وہ کس کی نقل ہے؟ اس طرح کی عمارت انگلینڈ میں برطانیہ میں بنائی گئی ہے، بالکل اسی طرح کی عمارت انگلینڈ میں بنی ہوئی ہے، اسی کی کاپی کی گئی ہے، اسی کی نقل کی گئی ہے۔ کل جب تک یہ مکہ ٹاور نہ بنا تھا حرم کے مینار دور سے نظر آتے تھے، مسجد حرام کے مینار پہاڑیوں سے اونچے تھے، رائے سور پہ کوئی کھڑا ہوتا تو اسے حرم کے مینار نظر آ جاتے، جبل احد پہ کوئی کھڑا ہوتا تو اسے یہ مینار نظر آ جاتے، کوئی جبل رحمت پہ کھڑا ہوتا تو مینار نظر آ جاتے، جدہ سے کوئی مکہ مکرمہ میں اپنی بس میں سوار ہو کر جاتا، جو مکہ کے وہ قریب چلتا، جیسے ہی بس موڑ لیتی تو ہر موڑ کے بعد ایک حاجی کا دل جب دھڑکتا، دھڑکنوں کے ساتھ جب اس کی نظریں اوپر کو اٹھتی تو اسے نورانی مینار نظر آتے۔ مگر آج کوئی عمرہ کرنے جائے، آج کوئی حج کرنے کے لیے جائے، آج کوئی خانہ کعبہ کے دیدار کے شوق میں جائے تو جیسے ہی بس ٹرن لے گی گھومے گی تو اسے حرم کے مینار نظر نہیں آئیں گے، یہ شیطان کی بنی ہوئی عمارت نظر آئے۔ چل رہے ہیں ہو بہو نقش قدم نہ چل رہے ہیں؟ بتاؤ، علماء موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مکانوں کو اللہ کے مکان سے اونچا مت بناؤ، تمہارے اپنے گھر اللہ کے گھر سے اونچے نہ ہو۔ ایک زمانے تک عربوں نے اپنے گھروں کو پکا نہیں بنایا، خانہ کعبہ پکا تھا، پتھروں کا بنا ہوا تھا، عربوں کے مکان کاٹ کے بنے ہوئے تھے، عربوں کے مکان لکڑی اور جھوپڑی کے بنے ہوئے تھے کہ اللہ کا گھر پکا رہے گا، ہمارے گھر کچے رہیں گے۔ مگر رسول اللہ نے جو کہا کہ تم پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چل کر رہو گے، بالکل ہو بہو چل کر رہو گے، وہ جیسا طرز تعمیر لے کر آئیں گے تم انہی کے طرز تعمیر پر چلو گے، تم انہی
खाली करोगे? क्या जब खाना काबा के बराबर में, हरम मुहतरम के बराबर में जब मॉल बना दिए जाए, जब मार्केट बना दी जाए, खाना काबा का तवाफ करके कोई निकले और जब मॉल के अंदर दाखिल हो जाए तो उसे ऐसा लगे कि जैसे वो पेरिस और फ्रांस में दाखिल हो गए। अल्लामा इकबाल कहते थे उस दौर में, आज होते तो क्या कहते, जो कुफ्र अब काबा बरखे जद कुजा मानद मुसलमानी। जब काबे ही से कुफ्र उठने लगेगा तो मुसलमानी कहां रह जाएगी, कहां रह जाएगी। आज उम्मत मुस्लिमा बड़ी कशमकश का शिकार है, उसे पता नहीं। आज आप देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया जो आप तबलीगी निसाब में शायद अब तक अपनी उम्र में हर साल एक मर्तबा कम से कम सुन लेते हो कि एक सहाबी ने अपना उम्दा मकान बनाने का इरादा किया, एक कुब्बा बनाने का इरादा किया, एक पक्का मकान बनाने के लिए उन्होंने उसकी तामीर शुरू की। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब उधर से गुजरे तो आपने उस मकान को नागवारी की नजर से देखा। सहाबा ने उस साहिब मकान से कहा, तुम तो मकान तामीर कर रहे हो, मगर रसूलुल्लाह के चेहरे पर तुम्हारे मकान को देखकर नागवारी के आसार हमने देखे। बस उस सहाबी ने महसूस कर लिया, मेरे जिस मकान और तर्ज तामीर को देखकर मेरा महबूब नागवारी का इजहार करे, तो उस मकान को ठोकर लगा के जमीन बोझ किए देता हूं। हफ्तों के बाद जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उधर से गुजर हुआ तो वहां न पत्थर थे, न मकान था, न ईंटें थी, न कोई इमारत थी। रसूलुल्लाह ने पूछा, उस मकान का क्या हुआ, उस कुब्बे का क्या हुआ जो यहां तामीर हो रहा था? तो सहाबा ने कहा, आपकी नागवारी का इल्म उन सहाबी को हो गया था, उसी दिन उन्होंने इसे जमीन के बराबर। आज क्या हाल है? वही जो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जब तुम ये देखो कि ऊंटों के चराने वाले, जब चरवाहे और बकरियों को चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगे, ऊंची इमारतें बनाकर एक दूसरे पर फख्र करने लगे, तो समझ लेना कि कयामत आया ही चाहती है, कयामत होने लगी। आज मुझे बताओ, अरब से लेके अजम तक, मशरिक से लेके मगरिब तक कौन सा शहर, खित्ता और इलाका ऐसा है जहां ऊंचे मकान बनाकर एक दूसरे पर फख्र नहीं किया जा रहा? जिनके पास पैसे नहीं है वो तो मजबूर और माजूर है, लेकिन जिनके पास दौलत आई है, आप सरजमीन अरब पर निकल जाइए, जो पानी की तरह पेट्रोल बेच रहे हैं, जिन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मशीनें अमेरिका ने लगा रखी हैं, बर्तानिया और फ्रांस ने लगा रखी है, जो 75% तेल लेकर के खुद चला जाता है, जिनसे हथियार बनाता है, जिनसे जहरीली गैसें तैयार करता है, जिनसे बारूद तैयार करता है, जिनसे एटम बम बनाता है, जिनसे हाइड्रोजन बम बनाता है, जिनसे केमिकल बम बनाता है, जिनसे तैयारे बनाता है, उन तैयारों को लेकर वो उन ममालिक में चढ़ दौड़ता है जहां इल्लल्लाह के नारे लगते हैं, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में नाते गुनगुनाई जाती है, जहां अल्लाह की शरीयत को नाफिज करने के लिए मुसलमान सर से कफन बांध कर निकलते हैं, उन्हें खाको खून में तड़पा देता है, उनकी लाशों को जमीन में तड़पता हुआ छोड़ देता है, उनकी आबादियों पर बिल्डोजर चढ़ा देता है, उनके घरों को मिसमार कर देता है, 25% उनको छोड़कर चला जाता है। वो 25% से क्या कर रहे हैं? कोई 110 माला बिल्डिंग बना रहा है और कोई 150 माला बिल्डिंग बना रहा है, कोई रेत में बना रहा है तो कोई रेत को छोड़कर समंदर में बना रहा है। अभी दुनिया में एक इमारत का चर्चा था, ये इमारत दुबई के एक शेख ने बनाई थी, जिस इमारत का नाम बुर्जुल खलीफा रखा गया। उसने ये कहा कि बरतानिया वालों, तुम इतनी ऊंची
عمارت کہاں بناؤگے؟ ہم تم سے اونچی عمارت سمندر میں بنا کر کے دکھا. اور جب وہ عمارت بن کے تیار ہوئی تو شاید دنیا میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے بنانے والا آرکیٹیکٹ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا. اس آرکیٹیکٹ نے اسے اس طرح بنایا کہ چاند کی چاندنی میں رات میں اس عمارت کا جب سایہ سمندر پر پڑے تو اس عمارت سے سمندر کی لہروں پر عیسائیوں کا وہ نشان بن جائے جو ان کی صلیب اور سولی کا نشان ہے، جسے عیسائی مقدس اور پاکیزہ مانتے ہیں. یعنی جس سولی پر حضرت عیسیٰ کو چڑھایا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے قبرستانوں میں یا ان کے چرچوں پر یا ان کی گلے میں پہنتے ہیں. عمارت جب بن کر تیار ہوئی تو وہ عمارت نہ تھی بلکہ عیسائیوں کا وہ کراس کا نشان تھا جو چاند کی چاندنی میں سمندر پر پڑتا. کسی نے جا کر ان شیخ سے کہا کہ شیخ صاحب تم نے یہ کیا بنوا دیا اس پیسے سے؟ اس سے تو پوری عیسائی دنیا خوش ہو رہی ہے. یہ ہے وہ احمق اور پاگل قوم جو اپنے روپے سے عیسائیوں کی کراس بنوا رہی ہے جسے توڑنے کا حکم آیا ہے. تو خلیفہ کہنے لگے کیا کروں، ماتھا پکڑ کے رہ گئے کہ اتنا پیسہ میرا خرچ ہوا ہے میں اسے توڑوا نہیں سکتا. پاکستان کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ بات خود کہی ہے کہ میں 1 سال پہلے دبئی گیا. جب میں اگلے سال دبئی پہنچا تو جب میں جس عمارت کو دیکھ کر آیا تھا وہ عمارت ٹوٹ رہی تھی، اس پہ بلڈوزر چل رہے تھے، بڑی بڑی کرونوں سے وہ توڑی جا رہی تھی. میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہ عمارت کیوں توڑی جا رہی ہے، اسے کیوں ڈھایا جا رہا ہے؟ اس میں تو اتنی صلاحیت تھی کہ یہ 500 سال تک یہ جگہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکتی تھی، مگر اسے کیوں توڑا جا رہا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ اس کے برابر میں دوسرے شیخ نے اس سے خوبصورت اور اس سے اونچی بلڈنگ تیار کر دی، تو اسے زیر کرنے کے لیے اس عمارت کو توڑ کر اس سے اونچی اور اس سے اچھی بلڈنگ تیار کی جائے گی، اس لیے اسے توڑا. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم ان کے نقش قدم پر چل کر رہو گے، آج چل کر دکھا دیا انہوں نے. جو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے جہاں قرآن اترا، اور دوسری جانب حال یہ ہے کہ ملک شام میں جو 9 مارچ 2011 سے لے کر کے آج 24 اپریل 2015 تک جو قتل عام ہو رہا ہے، جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جو اس قتل عام کی وجہ سے معذور، مجبور، کمزور لوگ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگے، جہاں رات دن بیرل بم گر رہے ہیں، جہاں رات دن موت ان کے گھروں پہ منڈلا رہی ہے. 7-8 لاکھ مسلمان کوئی لبنان میں کیمپوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی ترکی میں پڑا ہوا ہے، کوئی اردن میں پڑا ہوا ہے. ماں اپنے بچے کو سینے سے چمٹائے ہوئے، سینے سے دبائے ہوئے بیٹھی ہے. کتنے معصوم بچوں کی ویڈیو یوٹیوب پر آئی اور پوری امت کے امیروں کو، بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، تاجروں کو، شہزادوں کو انہوں نے آواز دی اور ان بچوں نے کہا انا جائعٌ، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. کتنے بھوکوں نے کہا 3 دن ہو گئے ہمیں پانی کے قطروں کے سوا کچھ نہیں ملا. کتنے بچے ایسے دکھائے گئے جن کے گوشت سوکھ چکے تھے، جن کی ہڈیوں کا گودا گل چکا تھا، جن کی آنکھیں دھس چکی تھی، جن کی پسلیاں سوکھ کے پیٹ سے مل چکی تھی. ہائے کاش ایک روٹی کا ٹکڑا ان کو پہنچ جاتا.
دودھ کی ایک بوتل پہنچ جاتی، اس ماں کو ایک ڈبل روٹی کا پیکٹ پہنچ جاتا، وہ ماں ذرا سی غذائیت حاصل کر لیتی، اس کے سینے میں دودھ کا ایک قطرہ اتر جاتا، وہ اپنے نونہار کے سینے میں منہ میں اتار دیتی، اس کا بچہ بچ جاتا، وہ اسلام کا جرنیل کل بڑا ہوتا، اسلام کا شہسوار بن جاتا، وہ اسلام کا رہنما یا مسلم قوم کا ہادی بن جاتا۔ نہ جانے کتنوں نے ماں کی باہوں میں دم توڑا، نہ جانے کتنوں نے اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا، نہ جانے کتنوں نے زخموں سے خون بہتے ہوئے دیکھا، کوئی مرہم پٹی کرنے والا نہ ملا۔ ایک طرف عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، دوسری طرف ناچنے گانے والیوں پر درہم و دینار لٹائے جا رہے ہیں، تیسری طرف امت مسلمہ کا یہ سرمایہ امت کے قاتلوں کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ 75% تو وہ لوٹ کر لے گئے اور 25% کو انہوں نے اپنی عیش و عشرت پہ خرچ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، مفتی عبدالحمید مدرسہ رحمانیہ، علماء دیوبند، علماء ہند۔ رہی باقی دنیا، اس سے احساس ختم ہو گیا، اس سے احساس ختم ہو گیا۔ اب دل اس قابل کہاں کہ وہ آنسو بھی بہا سکیں، اب آنکھیں رونے کے قابل ہی کہاں رہی۔ اب تو چاروں طرف قہقہے ہیں، چاروں طرف مسکراہٹیں ہیں، گھروں میں ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں۔ کسے فکر ہے کہ وہ شام کے دردناک مناظر کو دیکھے، اس لیے کہ باطل نے پوری دنیا پہ کنٹرول کر کے 24 گھنٹے زنا کے مناظر عام کر دیے، 24 گھنٹے فلموں کو ریلیز کر دیا گیا، 24 گھنٹے کھیل اور کھلاڑی کے نام پر کرکٹ کی سیریز کو عام کر دیا گیا۔ آج اس ملک میں کھیل کا مقابلہ ہے، کل اس ملک میں ون ڈے میچ ہے، پرسوں اس ملک میں 2020 میچ ہے، آج وہاں ورلڈ کپ ہے، پرسوں وہاں کپ ہے، آج سہارا کھلا رہا ہے، آج اس نے اس کھلاڑی کو 1.5 کروڑ میں خرید لیا ہے۔ پوری دنیا کی آنکھوں پہ اس باطل نے جادو کر دیا ہے۔ یہ آنکھ اب حقیقت کہاں دیکھ رہی ہے؟ حقیقت تو آنکھوں سے چھپا دی گئی۔ مسلم امت کے جسموں سے بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا۔ اگر 2 امریکی عراق میں مار دیے جائیں تو مسلمان تڑپ اٹھتا ہے کہ بے گناہ مار دیے گئے، بے گناہ قتل کر دیے جائے۔ اگر 2 جاپانی جاسوس عراق میں قتل کر دیے جائیں تو مسلمان سڑکوں پر سینہ پیٹتا ہوا نکل کھڑا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کر دیا گیا۔ 1990 سے لے کر آج تک 62 ملکوں نے مل کر عراق میں جو خون کی ہولیاں کھیلی ہیں، جو قتل عام کیا ہے، جو ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے، ابو غریب جیل میں بند کر دیا۔ وہ بیٹیاں جو اہل سنت والجماعت کی بیٹیاں تھیں، جرم ان کا یہ تھا کہ کسی بیٹی کا نام عائشہ تھا، تو شیعہ نے یہ کہا یہ عائشہ ہے جو عائشہ سے محبت کرتی ہے اور ہم عائشہ سے نفرت کرتے ہیں۔ جن شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو سب سے پہلے وہ جنت البقیع میں جائیں گے، عائشہ کی قبر پہ ٹھوکر ماریں گے اور زانیہ عائشہ کو 1000 بار اللہ کی طرح دوبارہ زندہ کریں گے، اس پہ زنا کی حد جاری کریں گے اور اس پر وہ سنسار کی سزا لگائیں گے۔ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ مدینے میں پہنچیں گے اور گنبد خضرا پر پہنچ کر وہ قبر سے ابو بکر کو نکالیں گے اور عمر کو نکالیں گے اور ان کی لاشوں کو ٹانگ دیں گے۔ یہ بات آیت اللہ خمینی لکھ چکا ہے اپنی کتاب میں۔ جب امریکہ وہاں آیا تو ان کا داہنا بازو بن کر، ان کی ناک کا بال بن کر، ان کی فوج کا دستہ بن کر، ان کا سپہ سالار بن کر وہاں کے رافضیوں نے ان بہنوں کو اٹھا لیا جن کا نام عائشہ تھا، جن کا نام حفصہ تھا، جن کا نام زینب تھا، جن کا نام رقیہ تھا، جن کا نام ام کلثوم تھا، جن کا نام ام عمارہ تھا۔ ان 9
नौजवानों को उठा लिया जिनमें किसी का नाम अबू बकर था। नौजवान बच्चों से कहा गया उमर को गाली लिखो। जब उन्होंने कहा कि उमर को गाली तो नहीं लिखेंगे तो उंगलियां काट दी गई। जब ये कहा कि अबू बकर को मुर्तद कहो, सुन्नत वल जमात ने कहा अबू बकर को मुर्तद तो नहीं कहेंगे, वो तो हमारे दिल की धड़कन में रहते हैं, वो हमारे खलीफा अव्वल हैं, जान निछावर कर सकते हैं। तो पौछे से हाथ काट दिए गए। जब ये कहा गया कि उनको तबर्रा करो, उन्हें जालिम और फासिक कहो, जब नहीं कहा तो उनकी जबानें काट दी गई। जेलों में जब उनको बंद किया गया तो कपड़े उतार दिए गए। वो हजरत फातिमा की चादर ओढ़ने वाली बहन की चादर छीन ली गई। कोई न था जो उनको चादरें जाकर देता। वो रसूलुल्लाह की बेटियां पूरी दुनिया के हुक्मरानों से, पूरी दुनिया के मुसलमानों से, पूरी दुनिया के जर्नलों से चादरें मांगती रही मगर कोई चादर लेके ना पहुंचा। वो कंबल मांगती रही मगर कोई कंबल लेके ना पहुंचा। जब रात की तारीकी आई और रात की तारीकी ने उन्हें अपनी चादर में लपेटा तो वो समझी कि शायद रात का अंधेरा हमारी इज्जत और इस्मत को छुपा लेगा। हमारे नंगे बदन पर रात ने अपनी चादर डाल दी है। तो रात के इस अंधेरे में ईसाई भूखे कुत्ते उनकी इस्मत को लूटने के लिए पहुंचे। हाथ बंधे हुए हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। आसमान की तरफ निगाह करके न जाने कितनी फातिमा बहन थी, न जाने कितनी अनूर थी, तड़पती रही, रोती रही, कोई उनकी मदद को नहीं पहुंचा। ये नजारा 2003 से 2011 तक आपकी सरजमीन पर रहा। कभी मुसलमानों याद आया, किसी ने उनका जख्म सुनाया, किसी ने उनकी दास्तान सुनाई, किसी ने उनके जख्म पर मरसिया लिखा, किसी ने सीना पीटा, किसी ने मातम किया, किसी ने कोई तकरीर उनके हक में की, कोई नहीं। लेकिन जब उनके भाई और जब उनके बेटे और जब उनके उनको जोश आया और वो उठ खड़े हुए, जब अरबों की औलादें उठ खड़ी हुई और लब्बैक या उख्ती कहते हुए उनकी नई नस्ल ने, उनकी नई पीढ़ी ने आगे कदम बढ़ाया और कदम बढ़ाकर ये कहा कि हम अफगानियों से कम गैरतमंद नहीं है। अगर अफगानी अमेरिका को अपनी सरजमीन पर शिकस्त दे सकते हैं तो हजरत हुसैन के बेटे, हजरत मुसन्ना के बेटे, खालिद बिन वलीद की औलादें, साद बिन वक्कास की औलादें, सलाहुद्दीन के बेटे और हजरत जुनैद बगदादी के बेटे क्यों शिकस्त नहीं दे सकते? अगर वहां अमेरिका की नाक रगड़ी जा सकती है तो यहां से खाको खून में क्यों नहीं उतर पाया जा सकता? तो मुसलमानों के दिल फटने लगे कि ईसाई क्यों कत्ल किए जा रहे हैं, ईसाई क्यों मारे जा रहे हैं। ये तो बड़ा जालिमाना फेल है। मुसलमानों का खून खून नहीं है, मुसलमानों की आबरू नहीं है, मुसलमानों के बच्चे जीने के काबिल नहीं हैं। फलस्तीन की गलियों में जो कत्लेआम हो रहा है वो कत्ल नहीं है। मुल्क शाम में जो शिया सलीबियों, ईसाइयों और यहूदियों से मिलकर जो कत्लेआम कर रहे हैं, जिसकी ठेकेदारी ईरान ने आज ले रखी है, ये नया मजूसियों का सरबराह जो आज पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात को कत्ल करने निकला है, अगर वो अपने दिफा के लिए उठ खड़े हो तो मुसलमान खुद आगे खड़े होकर कहता है कि नहीं, इस्लाम में तो ये है ही नहीं। यानी इस्लाम में ये है कि तेरी बेटी की कोई आबरू लूटता रहे और तू ढोल बजाता रहे, तेरी माँ तुझे पुकारती रहे और तू अपने पैरों में घुंघरू बांध के नाचता रहे, तेरी बीवी अपनी इस्मत के लिए तुझे आवाज देती रहे और तू तबला बजाता रहे, तू हारमोनियम और सारंगी बजाता रहे और तू ढोल पीटता रहे, तेरी बेटियां तुझे आवाज देती रहे, तू कौन सा मुसलमान है?
میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جو نبی شان کے ساتھ آیا ہے، جس نے فرمان حدیث کی شکل میں ہمیں دیا ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، ومن قتل دون عزہ، جو اپنی آبرو کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، ومن قتل دون دینہ، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ مسلمانوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں ساتھیوں، آج مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر قرآن کو پیچھے چھوڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ کیسے محبوب ہو جائے گا؟ 4000 سال تک وہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی حامل تھی، جب اللہ کی کتاب کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جب اللہ کے کلموں کو ہٹا کر اس نے دوسری جگہ رکھ دیا تو اللہ نے اسے محروم کیا، اور محروم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک نئی قوم کو ابھارا، ایک نئی امت کو پیدا کیا، ایک نئی گروہ کو اٹھایا، ایک نئی جماعت کو برپا کیا، جسے ایک نئی کتاب عطا کی، اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ ایک نیا نبی انہیں عنایت کیا جس نبی کا نام محمد رسول اللہ ہے، ایک نئی شریعت عطا کی جس شریعت کا نام دین اسلام ہے، ایک اسلام ان کو عطا کیا جس سے محمد رسول اللہ لے کر آئے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا مرکز عطا کیا جس کا نام کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ دیا، ان کو کتاب اللہ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مرکز کی شکل میں بیت اللہ عطا کیا، اور اب کہا کہ وہ یہودی قوم جو اب تک ہماری طرف سے رہنما بنائی گئی تھی وہ بھٹک گئی، وہ باطل کی طرف چلی گئی، اب ہادی و رہنما تم ہو۔ اور پھر ہمیں بھی دھمکایا، سنو آج کے نوجوانوں سنو، پھر ہمیں دھمکایا، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اس کے بعد ہر صدی ہر قرن کے مسلمانوں سے کہا، جب تک یہ قرآن دنیا میں رہے گا، جو بھی اس قرآن کو ہاتھ میں اٹھائے گا، پڑھتے پڑھتے سورہ مائدہ کی اس آیت پر آیت نمبر 54 پہ پہنچ جائے گا، اور مسلمان سے کہا، اے قاری تجھ سے کہا، اے حافظ تجھ سے کہا، اے عالم تجھ سے کہا، اے مؤذن تجھ سے کہا، اے امام تجھ سے کہا، پورے سال قرآن کو بند کر دینے والے اور رمضان میں تلاوت کرنے والے تجھ سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، بات کافروں کی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کہ ایک بار اسلام میں داخل ہو گئے تو اب ہمیں کون نکالے گا اسلام سے؟ جیسے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اسلام سے نکل بھی جاتے ہیں، جیسے سانپ اپنی کیچلی سے نکل بھی جاتا ہے، کیچلی وہی رکھی رہ جاتی ہے۔ جس طرح آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر کسی نے پیچھے سے آ کر کے ایسی بات کہہ دی جس سے آپ کو ہنسی آ گئی، ٹھٹا آپ کا نکل گیا، تو نماز سے نکل گئے کہ نہیں نکل گئے؟ آپ سمجھیں گے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے کیا ہوئے تو ہنسی نکلی ہے، اور خدا نخواستہ اوپر سے ہنسی نکلی اور نیچے سے ہنسی نکل گئی تھی، تب بھی تو نماز سے نکل جائیں گے نا، ہنسی نکلی ہے، اس میں کیا ہوا؟ ایک سال ایسی نماز پوری کر دی انہوں نے، کہا کہ نماز تو ہو گئی پوری، کہ مجھے تو آواز آئی تھی کہ وہ ذرا سی ہوا نکلی، اس میں کیا ہو گیا؟ کہنے والے نے کہا اس ہوا سے تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے، اگر سائیکل کے پہیے کی ہوا نکل جائے تو وہیں کھڑی رہ جائے گی، اور پھر دوبارہ ہوا نہیں جائے گی، جو رہی نماز یہیں کھڑی رہ گئی، اور دوبارہ سے ہوا بھرنی پڑے گی وضو کر کے۔ تو اسلام جس طرح اسلام میں داخل ہوتا ہے اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام سے نکل بھی جاتا ہے۔ یہ رافضیوں کی نماز نہیں ہے، یہ شیعوں کی نماز نہیں ہے،
کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا کوئی دوست آ گیا تو نماز میں کہتا ہے ذرا بیٹھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، بیوی سے کہتا ہے چائے بنا میں نماز پڑھ رہا ہوں، بیوی سے چائے کا آرڈر دے دیا، اس سے سلام کلام بھی کر لیا اور نماز بھی پڑھ رہا ہوں۔ ان کا دین تو اس طرح کا، ہمارا وہ نہیں ہے۔ جیسے بیوی نکاح میں آئی، ایجاب کے بعد نکاح میں آ گئی تو لفظ طلاق سے نکل بھی جائے گی کہ نہیں؟ بعض بیویاں سمجھتی ہیں کہ میں نہیں نکلی۔ ایک عورت کا فون آیا میرے پاس اس زمانے میں، وہ کہتی ہے میں نے طلاق کو قبول ہی نہیں کیا تو مجھے طلاق کیسے ہو گئی؟ میں کب مان نہیں، میں نے قبول ہی نہیں کی طلاق، نکاح قبول کیا تھا میں نے، اب میرا شوہر کہتا ہے تو میں نے طلاق دے دی، میں نے قبول ہی نہیں کی ہے طلاق، تو مجھے طلاق کہاں سے ہو گئی؟ ہم نے کہا کہ طلاق آپ کو قبول کرنے سے نہیں، وہ تو ہو گئی، شوہر نے دے دی تو دے دی، اس نے کہا نہیں بھائی جب میں نے نکاح قبول کیا تھا تب نکاح ہوا، تو ایسے میں طلاق قبول کروں گی تب ہوگی نا، میں نہیں مانتی آپ کی بات، تو نکل گئی کہیں نکل گئی، قبول اس کے کرے نہ کرے وہ تو بھائی نکاح سے تو خارج ہو گئی۔ اب یاد سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بار جو کلمہ پڑھ لیا کچھ بھی کرتے رہیں اس کے بعد ہم اسلام سے خارج ہو ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بعد اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا، یاد رکھو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے اگر کسی نے دوستی کر لی ترنت اسی وقت اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ کے دشمنوں یعنی یہودی اور عیسائیوں سے دوستی مت کرو، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے جو یہود و نصارہ کی فوج میں بھرتی ہو جائے اور بھرتی ہو کر وہ یہ سمجھے کہ اب میں ان کی فوج میں بھرتی ہوں، اب میرے سامنے اگر مسلمان آئے تو میں مسلمان کا قتل کروں گا، کوئی اور آئے اس کا میں قتل کروں گا، تو یہ جو مسلمان کافروں کی فوج میں ہے اگر یہ فوج میں بھرتی ہو کر کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے تو مسلمان کا قتل کرتے ہی کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، چاہے اپنے کو مسلمان سمجھتا رہے، چاہے اپنے کو مسلمان سمجھتا رہے۔ جب تاتاری مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے، ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا اے ابن تیمیہ یہ بتاؤ کچھ مسلمان ہیں جو تاتاریوں کی فوج میں ہیں، ہم تاتاریوں کے مقابلے پر نکلیں اور ہمارے سامنے مسلمان آ جائیں تو کیا ہم اپنی تلوار کو مسلمانوں سے روک لیں اور تاتاریوں ہی پہ حملہ آور ہوں؟ ابن تیمیہ عرب کا ایک بہت بڑا عالم جسے عرب مجدد کا خطاب دیتے ہیں، عرب کے یہاں ابن تیمیہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا سنو اگر تاتاریوں کی فوج میں ابن تیمیہ بھی کھڑا ہو جس کا اتحام تمہارے دل و نگاہ میں ہے، تمہارے خون کے قطروں میں ہے، اگر ابن تیمیہ بھی تاتاریوں کی فوج میں کھڑا ہو اور اس کے سر پہ مصحف یعنی قرآن رکھا ہو تو یہ مت دیکھنا کہ یہ ابن تیمیہ ہے اور اس کے سر پہ قرآن رکھا ہے، اپنی تلوار سے ابن تیمیہ کی بھی گردن اڑا دینا اگر ابن تیمیہ بھی تاتاریوں کی فوج ہے۔ آج تو چونکہ یہ مسائل چھپ گئے، 100 سال کی غلامی نے امت مسلمہ کے زاویے تبدیل کر دیے۔ کل یہی ہندوستان تھا اور یہاں علماء دیوبند تھے جن کو علماء حق کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنے قلم کی سیاہی سے وہ فتویٰ لکھا تھا جو انگریز کے لیے تلوار سے زیادہ گھاتک تھا، اور یہ فتویٰ لکھ دیا تھا کہ ہندوستان کا کوئی مسلمان انگریز کی فوج میں داخل نہ ہو، جو انگریز کی فوج میں داخل ہوگا وہ مسلمان نہیں رہے گا، مسلمان کا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس لیے کہ مسلمان
انگریزوں سے لڑ رہے ہیں، مسلمان انگریزوں سے قتال کر رہے ہیں۔ یہی علماء دیوبند کا فتویٰ تھا۔ انگریز نے کہا تھا اے لوگوں اس فتوے کو واپس لے لو ورنہ تمہیں توپوں سے اڑا دیا جائے گا، ورنہ تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا، ورنہ تمہیں کالے پانی کی سزا دی جائے گی، تمہیں جزیرہ انڈمان بھیج دیا جائے گا۔ علماء کرام سر سے کفن باندھ کر اور اپنا کفن اپنے ہاتھوں میں لے کر نکل کر کھڑے ہو گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ جیل منظور ہے، پھانسی کا تختہ منظور ہے، سولی منظور ہے، مگر یہ فتویٰ واپس نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ جو مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی ہوگا، بھرتی ہونا حرام ہے، اور اگر وہ مسلمانوں کے مقابلے پر نکلے گا اور مسلمانوں سے لڑے گا تو مسلمان اس سے ایسا ہی مقابلہ کریں گے اس طرح انگریز سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مارا جائے گا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، وہ مرتد ہے اور وہ اسلام سے خارج قرار۔ آج بھی اٹھا کر دیکھ لو اپنے علماء کی تحریریں، آج بھی پڑھ لو مولانا قاسم نانوتوی کو، آج بھی پڑھ لو رشید احمد گنگوہی کو، آج بھی دیکھ لو اس زمانے کے علماء کو، لیکن آج تو وقت بدل گیا، آج حالات بدل گئے، یہ فتوے کتابوں میں چھپ گئے، یہ تحریریں تاریخ کا حصہ بن گئی، آج دھول آ گئی، دیمک کتابوں کو چاٹ گئی، آج کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ جو مسلمان کل انگریزوں کے ساتھ تھے، مسلمان ان سے نفرت کرتے تھے، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لہذا فتویٰ 1400 سال پہلے آ چکا ہے، قرآن کی شکل میں آ چکا ہے۔ سنا دیتا ہوں آپ کو، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جو ہجرت نہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے تھے، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے تھے تو فرشتے ان کو مارتے جاتے تھے، ان کو پیٹتے جاتے تھے، اور فرشتے ان سے پوچھتے تھے فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے۔ فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے؟ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بتا دوں یہ آیت کن کے حق میں نازل ہوئی؟ کن کے حق میں نازل ہوئی؟ کیا کہتی ہے تفسیر؟ کیا کہتے ہیں ابن جریر؟ کیا کہتے ہیں قرطبی؟ کیا لکھا ابن کثیر نے؟ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جنگ بدر میں ابو جہل سے ڈر کر، ابو جہل سے گھبرا کر، مکہ کی ظالمانہ قوت سے گھبرا کر ان کے ساتھ چل دیے کہ اگر ساتھ نہیں جائیں گے تو ابو جہل بعد میں بڑا مارے گا، حقہ پانی بند کر دے گا، ہمارا بائی کاٹ کرے گا، اس لیے یہ مسلمان صحابہ کے مقابلے پر نکل کھڑے ہوئے اور بدر میں چلے گئے۔ حالانکہ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ان مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں میں تلوار نہیں لی تھی، یہ لڑے نہیں، تیر نہیں پھینکا، خنجر نہیں چلایا، ڈیلا تک نہیں پھینکا، مسلمانوں کو گالیاں تک نہیں دی، صرف ان کی فوج میں کھڑے تھے، صرف تعداد میں اضافہ کیا، صرف تعداد میں اضافہ کیا۔ بس ہوا یہ کہ مدینہ کے انصار صحابہ انہیں نہیں پہچان سکے کہ یہ مسلمان تھے۔ جب ادھر سے تیر چلے اور جب ادھر سے تلواریں چلی تو ان میں سے کچھ لوگوں کے لگی، کچھ لوگ ان میں قتل ہو گئے، یہ مارے گئے۔ جب یہ قتل ہوئے تو صحابہ کے بیچ اختلاف ہوا۔ کچھ مسلمانوں نے جو مکہ کے مہاجرین تھے کہا ارے یہ تو مسلمان تھے، یہ تو مسلمان تھے، یہ تو مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے۔ ان کے بارے میں جب اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کے بارے میں سنو، جب فرشتے ان کی روحیں نکال رہے تھے تو فرشتے پوچھ رہے تھے تم ان کے ساتھ کیسے تھے بھائی؟ تم کافروں کے ساتھ کیسے آئے صحابہ کے مقابلے؟ کہا کنا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے، خاندان کا چودھری بڑا مار تھا، ابو جہل سے ڈر لگ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا دادا تھا، اس کی دادا گیری سے ڈر تھا،
بڑا سخت جملہ ہے جو قرآن نے کہا، اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کے دو فرقے ہو گئے ان کے سلسلے میں۔ ایک نے تو کہا کوئی تعویل نہیں، جب قرآن نے کہہ دیا تو یہ جہنمی ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، چونکہ نبی کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے گروہ نے ذرا نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا چونکہ یہ بھی صحابی تھے، مجبور ہو کے گئے تھے، کافر تو نہیں ہوئے، شاید اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، مگر بہت زمانے کے بعد جہنم سے نکل کر جائے۔ تو آج کیا وہ مسلمان بچ جائیں گے جو آج یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے ہوں صرف اس بنیاد پر کہ ہمارا تو ان سے اتحاد ہے، ہم تو ان سے ڈالر لیتے ہیں، ہم تو ان کے ورلڈ بینک سے قرض لیتے ہیں، ہم تو ان کے اتحاد میں شامل ہیں، ہماری فوجیں تو ناٹو کی ممبر ہیں، ہم تو اقوام متحدہ کے رکن ہیں، لہذا جہاں ہمارا سردار کہے گا ہم اپنی فوجوں کو بھیجیں گے، ہم اپنے لشکر کو بھیجیں گے، یہ بچ جائیں گے۔ اے مسلمانوں، کیوں نہیں سوچتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اور آج 21ویں صدی میں مجھے میرے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میری اور آپ کی اولادوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، ایک نئی قوم لائے گا، ایک نئی جماعت لائے گا، اللہ اپنے دیوانوں کا ایک ایسا گروہ لائے گا، اللہ ایک ایسی شان کے لوگ لے کر آئے گا جن کی صفات اللہ آگے آیت میں بیان کر رہا ہے، یہی صفات بیان کر کے بات چھوڑ رہا ہوں۔ دعا کرو اللہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، اللہ ہماری نسلوں میں پیدا فرما دے، اس گروہ میں اللہ ہمیں شامل فرما دے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا اپنے صحابہ سے، جب صحابہ کی رعایت نہ برتی گئی تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آج کا سعودی اور آج کا یمن اور آج کا جارڈن اور آج کا پاکستان اور آج کا بنگلہ دیش اور آج کا کون ہوتا ہے؟ جب اللہ نے کہا اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، ایک ایسی قوم یحبہم ویحبونہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوگا۔ زمانہ جان لے گا یہ اللہ کی محبوب قوم اور یہ اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ پہلی شان کہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا، اور دوسری ان کی صفت وہ اللہ سے محبت کر رہے ہوں گے، وہ اللہ کے عاشق ہوں گے اور اللہ ان کا عاشق ہوگا، ان کا رشتہ ایک دوسرے سے محبوب اور محب کا ہوگا۔ اور ان کی تیسری صفت کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنین کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت، مومنوں کے لیے نرم ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم ہو، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، یہ شان ہوگی ان کی کہ مومنوں کے لیے ریشم کی طرح نرم ہوں گے اور دشمنوں کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہوں گے، لوہا انہیں توڑ نہ سکے گا، میزائل ان سے ٹکرائیں گے، پاس ہو کے پیچھے ہٹ جائیں گے، آسمان سے بم گریں گے مگر ان کو ہٹا نہ سکیں گے، کأنہم بنیان مرصوص، یہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، دنیا کا کوئی مظلوم آئے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور بڑے سے بڑا کفر کا چودھری آ جائے اسے کوئی راہ نہ دیں گے، اس کی دھمکیوں سے نہ ڈریں گے، اس کی غراہٹ کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگلی شان ان کی یہ ہوگی یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم،
اور یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ایک دن جہاد کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو آتنکوادی کہا جائے گا، جہاد کا نام دہشت گردی رکھ دیا جائے گا، جہاد کو فساد قرار دیا جائے گا، مسلمان بچوں کا قتل کر دیا جائے، یہ آتنکواد نہیں ہوگا۔ مسجد اقصی کو جلا دیا جائے، یہ آتنکواد نہیں ہوگا۔ 16 لاکھ بچوں کا عراق میں قتل کر دیا جائے، یہ آتنکواد نہیں ہوگا۔ بوسنیا میں ماؤں کے پیٹ چاٹ کر کے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا جائے، یہ آتنکواد نہیں کہلائے گا۔ برما میں گھروں کے گھر اجاڑ دیے جائیں، بستیوں کی بستیاں پیٹرول چھڑک کے جلا دیے جائیں، یہ آتنکواد نہیں ہوگا۔ مشرقی افریقہ میں پوری کی پوری آبادیاں جلا کے راکھ کر دی جائیں، یہ آتنکواد نہیں کہلائے گا۔ حزب اللہ اور ایران کی پاسدارانہ انقلاب اور شام کا بشر الاسد 4.5 لاکھ مسلمان عورتوں، مردوں اور بچوں کا قتل عام کرے، مگر یہ آتنکواد نہیں کہلائے گا۔ مگر اگر کوئی نوجوان اپنے بوڑھے باپ کی حفاظت کے لیے، اپنی ماں کی عزت بچانے کے لیے، اپنی بیٹی کا تقدس بچانے کے لیے، اپنی بیوی کی آبرو بچانے کے لیے، اپنا قرآن بچانے کے لیے، اپنی مسجد کی دیوار اور اس کے مینار بچانے کے لیے اگر میدان عمل کی طرف نکلے گا تو یہ دہشت گردی کہلائے گا، یہ آتنکواد کہلائے گا۔ اہل عراق اپنی سرزمین بچانے کو نکلیں گے، اپنے خزانے بچانے کو نکلیں گے تو انہیں ارہابیین کہا جائے گا، انہیں دہشت گرد کہا جائے گا، انہیں فسادی قرار دیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کریں گے، لا یخافون لومۃ لائم، یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ دنیا کچھ بھی کہے، یہ قرآن کی آیت پہ عمل کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا لقیتم الذین کفروا فضربوا الرقاب، جب کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنوں پہ حملہ آور ہو جانا۔ جب امریکہ تمہاری سرزمین پہ اترے، جب جاپان اترے، جب آسٹریلیا اترے، جب تمہاری سرزمین پہ جرمن اترے، جب تمہاری سرزمین پر تمہاری سرزمین پر دنیا کے دوسرے ممالک اترے تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جو پکڑے جائیں انہیں گرفتار کر لینا، اور جو زخمے آئے ان پر وہی آیت دہرانا، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان۔ جو ہدایت اللہ نے فرشتوں کو دی تھی، جو ہدایت لے کر جبرائیل بدر میں آیا تھا، اسی ہدایت کو تم دہرا دینا۔ دنیا چاہے یہ کہے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے تو پھر اسی آیت کو ترجمہ کر کے یوٹیوب پہ ڈالنا، اسی آیت کا ترجمہ کر کے ٹویٹر پہ ڈال دینا، اپنی آئی ڈی بنا کر اسے فیس بک پہ ڈال دینا۔ جو قیدی تمہاری قید میں آئے باطل کو پیغام دینا، اگر قیدی چھڑانا ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دو۔ میرے نبی نے بدر کے 68 قیدیوں کا فدیہ لیا تھا، حضرت عباس سے فدیہ لیا گیا، حضرت ابو العاص سے فدیہ لیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی سے فدیہ لیا گیا، حضرت علی کے بھائی سے فدیہ لیا گیا۔ اگر جاپان اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہتا ہے تو فدیہ دے دے۔ لہذا اگر قیدی تمہاری قید میں آ جائے تو امریکہ سے کہہ دینا تیری قید میں ہماری ایک بہن تڑپ رہی ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کوئی جاسوسی نہیں کی، اس نے کسی قیدی کو نہیں مارا، اس نے کسی کے سینے پہ خنجر نہیں چلایا، اس نے کسی کی گردن نہیں اتاری۔ وہ ایک معصوم عورت ہے جس کو تو نے 87 سال کی بے گناہ سزا دلائی ہے۔ دنیا میں سزا عمر قید کی 20 سال ہے، مگر یہ کون سی سزا ہے؟ یہ کس جرم کی سزا ہے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 87 سال کی سزا دی ہے؟ اگر تم چاہتے ہو اپنے قیدی کو چھڑانا تو ہماری بہن اور مسلمانوں کی آبرو، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی بیٹی ہمارے حوالے کر دو، تمہارا قیدی ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ لہذا اس سنت کو دہراؤ اور بتاؤ محمد رسول اللہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑایا ہے۔ جب جارڈن کے پائلٹ کو پکڑا تو پکڑ کر یہ کہا ہماری ساجدہ رشادی تمہاری قید میں ہے، اگر تم ساجدہ رشادی کو چھوڑتے ہو تو
हम तुम्हारे इस पायलट को छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने साजिदा रसादी को हाथ लगाया तो तुम्हारा कैदी नहीं बचेगा। हमारे नबी ने कैदियों को कत्ल भी किया है, फिदिया लेकर भी छोड़ा है और कैदियों से तबादला भी किया है। जब उर्दू ने साजिदा रसादी को, जो एक औरत थी, उसे फांसी पर चढ़ाया, तो फिर इस्लाम के शेरों ने उस पायलट को कत्ल किया, उस पर वबेला मचाया। औरत के कत्ल पे वबेला नहीं मचाया। ये है दोहरे पैमाने। मगर अल्लाह ने खड़ा कर दिया उस कौम को जिसकी जबान में कुरान उतरा है, जिनकी जबान लेकर नबी आए हैं, जिन्होंने नबी की हदीस को बराह रास्त पढ़ा है। वो मुझसे तुझसे सीखने नहीं आएंगे कि बताओ कुरान का तर्जुमा क्या है। उनके पास इब्ने कसीर जैसा कुरान का मुफस्सिर मौजूद है, उनके पास कुरान का मुफस्सिर इमाम राजी मौजूद है, उनके पास फकीह इमाम अहमद इब्ने हंबल मौजूद है, उनके पास इब्ने तैमिया जैसा जर्नैल मौजूद है, उनके पास मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब जैसा वक्त का इमाम मौजूद है, उनके पास इमाम मालिक जैसा फिक़ह का इमाम मौजूद है, उनके पास इमाम शाफई जैसा एक बहुत बड़ा फिक़ह का इमाम मौजूद है। सरजमीन इराक पर फिक़ह हनफी की बुनियाद रखने वाला इमाम अबू हनीफा उनके सामने मौजूद है। मैदान जंग में क़यादत करने वाला उनके सामने खालिद बिन वलीद मौजूद है। और दौरे हाजिर से 1000 साल पहले सलाहुद्दीन की शक्ल में और नूरुद्दीन जंगी और इमादुद्दीन जंगी की शक्ल में कायदाना किरदार अदा करने वाला उनके पास उनका हीरो मौजूद है। तो मुझसे तुझसे पूछेंगे कि बताओ गांधी जी ने क्या किया था। तो गांधी जी को पूछने आएंगे तो धोती बांधे उनकी तरह लठिया हाथ में लें, सर नंगा रखे और टांगे भी नंगी रखे और रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलेंगे। अब यहाँ हम बैठ के कहते हैं कि हमारी बात नहीं मान रहे। हम कहते हैं गांधी जी के फलसफे पे चलना चाहिए तो काम बन जाएगा। अल्लाह अकबर। दुनिया किस उसमें रह रही है। अल्लाह का फैसला अटल है। अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला किया। फिर एक बार आयत पर के बाद खत्म कर रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, तुम में जो भी अपने दीन से फिर जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, तो अल्लाह एक ऐसी कौम को लेकर आएगा। लिहाजा अरब हुक्मरान 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पे दस्तखत करके इस्लाम से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कह दिया हम कुरान को नहीं मानते। ए अमेरिका तेरा कानून मानते हैं, ए फ्रांस तेरा कानून मानते हैं, ए चाइना तुझे तस्लीम करते हैं, ए रूस अब तेरे कदमों में हम अपना सर झुकाते हैं। टर्की ने कह दिया नाटो का मेंबर बनकर हम अब तेरी गुलामी का खलादा अपनी गर्दन में डालते हैं। लिहाजा अब हम अपने तमाम फैसले तुझसे कराएंगे। अल्लाह तबारक व तआला 70 साल से इंतजार करता रहा। 70 साल से अल्लाह तबारक व तआला मुंतजिर रहा कि कोई उठ खड़ा हो, कोई एक हुक्मरान आ जाए, कोई एक सल्तनत का वाली आ जाए, कोई एक बादशाह आ जाए, कोई उठकर खड़ा हो जाए। जब कोई एक नहीं आया और सबने ये कहा कि गुलामी हमारा मुकद्दर है, हम अक़वाम मुत्तहिदा की बनाई हुई सरहदों से आगे अपने कदम नहीं बढ़ा सकते, हम अपना फैसला उनके सिवा नहीं कर सकते, हम उनके कानून को तोड़ने पर कादिर नहीं है, हम उनके फैसले को उलटने पर कादिर नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फैसला कर लिया कि वो नौजवान उठे जिनके सरों पर ताज रखने के लिए अमेरिका ने अपने हाथ नहीं बढ़ाए थे। कोई झोपड़ियों से निकला तो कोई महलों से निकला, तो कोई वो था जिसका बाप भी न था, जो 18 साल की उम्र में यतीम हो गया था। यतीमों की अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत की और देखते ही देखते ये नौजवान पूरी दुनिया में उठ खड़े हुए। यही वो कौम है जो आज अल्लाह से मोहब्बत कर रही है, अल्लाह उनसे मोहब्बत कर रहा है। दुनिया उन्हें खूंखार कहे, जल्लाद कहे, कातिल कहे, वहशी कहे, कुछ भी कहे, मगर वो कहते हैं कि अब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के निजाम से कम पर कोई फैसला नहीं होगा। बस मेरे अजीजों, जितनी हिम्मत है उतना कुरान से मोहब्बत कर लो।
پیار کر لو، صرف اتنا کر لو کہ رب کے چاہنے والوں سے محبت کر لو اور ان کے دشمنوں سے نفرت کر لو، اسی پر شاید اللہ کام نہ کرے۔ یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جاؤ، خرید بھی نہ سکو تو کم سے کم اس بڑھیا کی نقل کر لو جو کہہ کے نکلی تھی کہ کم سے کم میرا اس کے خریداروں میں نام تو آ جائے گا۔ وقت تو بدلے گا، حالات تو ایک جیسے نہیں رہیں گے، موسم تو پوری دنیا کا بدل رہا ہے۔ اب اسلام اپنی جڑ جما چکا ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اسلام کی جڑوں کو کوئی نہیں اکھاڑ پائے گا۔ سپر پاور طاقتیں اب صفر ہو چکی ہیں اور صفر کے بعد مائنس میں جا رہی ہیں۔ اب اسلام اقدامی پوزیشن میں آ چکا ہے، سرحدیں توڑتا ہوا اسلام اب انشاءاللہ اپنی سرحدیں قائم کرے گا اور جس علاقے کو فتح کرے گا اس علاقے پر اپنے پرچم لہرائے گا۔ آج ایک نئے چراغ کا کھائی میں اضافہ ہوا کہ یہاں قرآن پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ اللہ اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے احکام کو صرف کتابوں میں نہیں زمین پہ نافذ کرنے والا بھی ہمیں بنا دے۔ اللہ پھر سے ہمیں کوئی اور غزنوی عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ رات کے 2 بجے تک تیرے چاہنے والے بیٹھے رہے، آنکھوں میں آنسو بھی آئے، دل میں آہ بھی آئی، مولا کریم اب روتے روتے ہاتھ پھیلا دیے، دامن پسار دیا، آنکھیں تیری طرف متوجہ کر دی۔ اے مولا اب ہماری جھولیاں بھر دے، اے مولا ہماری جھولیاں بھر دے۔ اے مولا ہم کو پیدا ہی ایسے حالات میں ہوئے کہ ہم نے مکی حالات دیکھے، اسلام کا عروج ہم نہ دیکھ سکے، ہم نے تو دور زوال دیکھا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح اپنے بچوں کو کٹتے اور پٹتے ہوئے دیکھا، اپنی بیٹیوں کو لٹتے اور فریاد کرتے ہوئے دیکھا۔ اے مولا جب سے ہوش سنبھالا ہے، کبھی مراد آباد کا دردناک منظر تو کبھی بھاگلپور میں زمین میں دفن کی ہوئی لاشیں، کبھی گجرات کے تڑپتے ہوئے مناظر تو کبھی میرٹھ و ملیانہ ہاشم پورہ کے دل خراش داستانیں، کبھی افغانستان میں خون کی بارش تو کبھی عراق میں لاشوں کے مناظر۔ اے مولا دنیا نے تو ایک فتنہ تاتار دیکھا تھا، ہم نے تو وہ زور دیکھا ہے کہ جب سارا عالم اسلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اے مولا ان 15-16 سال میں اب امید کی کرن نظر آئی ہے، شہیدوں کا خون رنگ لاتا نظر آ رہا ہے، تیری نصرت کو ہم زمین پہ اترتا دیکھ رہے ہیں۔ اے مولا تیرے دیوانوں نے، تیرے مستانوں نے، تیرے چاہنے والوں نے اپنی جوانیاں لٹا کر، اپنی آبروئیں گنوا کر، اے مولا پھانسی کے پھندوں پر جھول کر، تختہ دار پر لٹک کر، اے اللہ تجھے راضی کر ہی لیا۔ بڑے عرصے کے بعد اب امت نے اس فریضے کو قائم کر دیا جس کے لیے امت تڑپتی تھی۔ اے مولا کل تک اس امت کا پرچم ایک نہ تھا، مگر آج اس امت نے اپنا پرچم فضاؤں میں لہرا دیا۔ یہ امت کل بن امیر کے تھی، آج اس نے اپنا امیر چن لیا۔ یہ امت کل بن خلیفہ کے تھی، آج اس نے اپنے خلیفہ کا انتخاب کر لیا۔ اے مولا وہ خلیفہ بھی تیرے نبی کے گھرانے سے ہے، فاطمہ کا لفظ جگر ہے، حضرت علی کا خون ہے، حضرت حسین کی تابناک اور روشن نشانی ہے، زین العابدین کی
اے مولا کریم ولایت کا وہ سر کا تاج ہے۔ اے مولا کریم اب اس امت کے یتیموں کو اپنے والی کی طرف سے خوشی کی بشارتیں سنا دیجیے۔ امت کے یتیموں کو روتے روتے برسہ برس گزر گئے۔ اے مولا کریم اب امت کے لبوں پہ مسکراہٹ جاری فرما دے۔ اے مولا اب امت کے ننگے بدن کو کپڑے عطا فرما دے۔ اب اس کی بیواؤں کو زکات دینے والے امت کے خلیفہ کی طرف سے کارندے اور عامل عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال پوری زمین سے سود کا خاتمہ فرما دے۔ سودیوں کے ہاتھوں کو توڑنے کے لیے اب امت کے دیوانوں کو اے مولا سمندر عبور کرنے کے جذبات عطا فرما دے۔ وہ دن دکھا جس دن تیرے غلام اور تیرے نبی کے شہسوار اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر سمندروں کو عبور کرتے ہوئے یورپ کے سینے پہ چڑھ دوڑے اور وہاں شراب کے جاموں کو بہا دیں۔ اے مولا نائٹ کلبوں کو بند کر دیں، زنا کے اڈوں پہ تالے لگا دیں اور زناکار بہنوں کو اٹھا کر لائیں اور عصمت کی چادریں اڑا دیں، انہیں حیا کا زیور پہنا دیں، ان کے ننگے جسموں کو غیرت کے کپڑے پہنا کر بتائیں کہ اسلام کی دولت کیا ہے، ایمان کی تازگی کیا ہے، روحانی نعمت کیا ہے۔ اے مولا کریم مسلمان امت کو پھر سے بیداری عطا فرما دے۔ تو وہ ذات ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اے اللہ مسلم قوم کو پھر سے زندگی عطا فرما دے، باطل کے تھپیڑوں سے ہی زندہ کر دے، دشمنوں کے تماچوں سے زندہ کر دے، غیروں کے تانوں سے زندہ کر دے، غیروں کی دشمنی سے ہمیں اے اللہ بیدار کر دے، ان کے طوفانوں سے ہمیں جگا دے۔ اے مولا ان کے تھپڑوں سے ہی ہمیں جگا دے، ان کے اے مولا کریم ان کے نیزوں اور بھالوں کی نوک سے ہی ہمیں بیدار کر دے۔ اے مولا ہم سو گئے، رب کعبہ ہماری نیند سے جگا دے اور اسلام کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ راتوں کا سفر تیری محبت میں ہے، یہ دن کی دوڑ دھوپ تیرے دین کی اشاعت کے لیے ہے۔ اے مولا یہ پسینہ تیرے لیے ہے، ایک طرف ہمارا پسینہ، دوسری طرف شہیدوں کا لہو، ایک طرف ہمارے آنسو اور دوسری طرف تیرے شہیدوں کا خون، اس سب کو جمع کر کے اے اللہ اسلام کے گلشن کو لہلہاتا چمن بنا دے، اس کے پھولوں کو مہکا دے، اس کی کلیوں کو چٹکا دے، اس کے پتوں کو باغ بہار عطا فرما دے، اسلام کی کلیوں کو مسکرانے کا موقع عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام کی آندھی کو چلا دے، اسلام کے طوفان کو چار دانگے عالم میں پھیلا دے۔ اے اللہ اسلام کی بجلیوں کو پڑکنے کا حکم دے دے، اب اسلام کے بادلوں کو برسنے کا حکم دے دے، اب اسلام کی بجلیوں کو گرجنے کا حکم دے دے۔ اے مولا اب اسلام کے شیروں کو جو پنجروں میں بند تھے ان کے تالے توڑ دے اور انہیں باہر نکلنے کا موقع دے۔ اے مولا کریم کل کے صحابہ کی طرح آج صحابہ کے دیوانوں کو ان کے دشمنوں کی طرف اے اللہ چھلانگے لگانے اور زخم لگانے کا موقع عطا فرما دے۔ اپنے دشمنوں کی گردنوں کو ناپ لے، صحابہ پر بھونکنے والے کتے کو اے مولا کریم امت مسلمہ کے حوالے کر دے جو ان کو بھونکنے سے باز رکھ سکیں۔ اے مولا کریم اے خالق کائنات اب امت کے سر پہ عظمت کا تاج سجا دے، عزت کا صحرا باندھ دے، ہوئی ہوئی عظمت کو واپس دلا دے، دشمنوں کی چالوں کو الٹ دے، ان کے تانے بانے بکھیر دے۔ اے اللہ ان کی چالوں کو ناکام بنا دے، ان کے منصوبوں کو الٹ دے۔ اے مولا ان کی صفوں میں ڈرونے پیدا کر دے، ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دے، ان کے بیڑوں کو غرق کر دے، ان کے نشانوں کو بھٹکا دے۔ اے مولا ان کا مال امت مسلمہ کو مال غنیمت بنا دے، ان کے اسلحے اور ہتھیار کو امت کو مال غنیمت کے طور پر دے دے۔ اے مولا جس طرح تو نے اپنے نبی کو صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے، امت مسلمہ کو یہ سال فتوحات کے سال کے طور پر دکھا دے۔ اے اللہ اس جلسے میں جتنے لوگ آئے ان سب کی مرادوں کو پورا کر دے، ان کی آرزویں پوری فرما دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے، آنکھ سے چھلکے ان کی آنسوں کو قبول فرما لے۔ جس نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، بیماروں کو صحت عطا فرما، غریبوں کو تمندری اور مالداری عطا فرما، جن کے کاندھوں پہ قرضوں کا بوجھ ہے اے مولا ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل غیب سے پیدا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔